السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سطحی مسائل ہیں اس کے پر زیادہ بات کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل کیونکہ سیاسی نوعیت کے معاملات یقیناً آپ کے سامنے ہوں گے، اور اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو ابھی سے کوشش کیجئے کہ ان معاملات کو جاننا شروع کر دیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آج کل مختلف ذرائع سے خبریں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ان میں سے صحیح خبر کون سی ہے، پہلے اس کی تصدیق ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے۔ اور اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر خبر نشر ہوتی تھی اس کے اوپر لوگ بغیر کسی اعتراض کے بلا چوں چرا اس کو قبول کر لیتے تھے، ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اب مختلف چینلز کے اوپر مختلف لوگوں کی رائے، تجزیے، تبصرے سنتے ہی ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس میں جانبداری کا عنصر جو ہے وہ آپ کو غالب نظر آتا ہے۔ اب یہ روایت بھی کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا یقیناً، لیکن اب کچھ زیادہ کھل کر یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال موضوع گفتگو تو آج یہ نہیں ہے، لیکن خبروں کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبر آپ تک پہنچتی ہے اس کی معتبر ہونے کے حوالے سے بہت سارے سوالات اب کھڑے ہو چلے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو سب سے اہم وقت کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا جائے اور ہوش سے کام لیا جائے۔ ہمیشہ ہم حکمراں طبقے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، لیکن اس سے زیادہ اس وقت اب ضروری یہ ہو چلا ہے کہ آپ خود بحیثیت ایک ذمہ دار شہری سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے ہم سب کے لیے۔ اور بہرحال یہ تو بڑی لمبی ایک بحث ہے کہ کیا کس کی ذمہ داری ہے، کیسے اس کو پورا کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ الگ معاملہ ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے معاملات کی ہم تک جو ہے وہ معاملات پہنچائے جاتے ہیں، نشاندہی کی جاتی ہے مسائل کی، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ لیکن وہ سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا سلسلہ کیونکہ بدستور اس وقت معطل ہے، تو پیغامات کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہوا ہے، اور ایک ہی موضوع اس وقت زیر بحث ہے اور ملکی سیاست۔ تو بہرحال ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی، کوشش کریں گے ان معاملات کو سمجھنے کی۔ گزشتہ روز بھی پروگرام میں چند باتیں ہوئیں جس کے اوپر کچھ پیغامات جو پہنچے ہیں، تو کوشش کریں گے ان کے اوپر بھی بات کی جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں جاوید صدیقی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی جاوید صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے بڑے خاص مہمان، اس سے پہلے آپ پروگرامز میں ہمیں دیکھ چکے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہیں حالات پر، محمد ظفر صاحب تجزیہ کار ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش ظفر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جاوید صاحب، سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے وہ ایک ہی ہے، اور تحریک انصاف اس وقت سراپا احتجاج نظر آ رہی ہے، اور احتجاج اب ایک چھوٹا لفظ بن چکا ہے، یہ احتجاج سے بات کہیں بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ جو جماعت خود کو جمہوری بھی کہتی ہو، یہ دعویٰ بھی کرتی ہو کہ وہ عام انتخابات کے ذریعے کوئی تبدیلی واقعتاً لانے کی خواہش مند ہے، اور اس کے بعد جو طرز عمل رہا ہے اس کے اوپر میں کیا کہوں، میرے پاس شاید وہ الفاظ نہیں ہیں، جو کچھ گزشتہ 2 یا 3 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ جو ایک سارا سلسلہ تھا، عوام کے اندر ایک شعور بیدار کیا جا رہا تھا، لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، انقلاب کا راستہ کس طرح ہموار کیا جائے گا، وہ ساری باتیں تو بے معنی ثابت ہو رہی ہیں۔ ریاستی اداروں اور ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور اس نہج تک کیسے پہنچ گئے، یہ ذرا فرمائیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور ابھی آپ نے جو فرمایا تو اس کے بارے میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پوری تقریباً 1 سال کی جو اسٹرگل تھی اور آپ نے دیکھا اس میں ہم نے جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی نکالی، لیکن کبھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. ٹھیک. اور ہم نے اسمبلیوں میں بھی احتجاج کیا، سوشل میڈیا پہ بھی احتجاج کیا، ایک آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے. اور اچھا یہ پہلی حکومت ہے، ویسے تو عام طور پہ حکومتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے دور میں چاہتی ہیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو اور اس سے بچا جائے تاکہ ان کی حکومت کے اوپر کوئی ایسا بلیم نہ آئے. لیکن یہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کی یا دنیا کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے کہ جس کے بیانات اور جس کی جو طریقہ کار تھا کہ اس سے یہ لگ رہا تھا کہ خود تصادم چاہتے ہیں. کیونکہ آپ اگر بیانات دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کے اور جو ان کے دوسری لیڈرشپ ہے تو اس سے آپ کو اس کی بو آئے گی. لیکن خان صاحب نے ہمیشہ تصادم سے بچنے کی کوشش کی. آپ اگر تاریخ میں جائیں 25 مئی کو ایک ریلی نکلی تھی اور جب انہیں اطلاع ملی کہ آگے حالات صحیح نہیں ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے پھر واپس وہ لے لی تھی. اور اس طرح کئی موقعوں پہ انہوں نے یو ٹرن لیا جس پہ انہیں یو ٹرن کا خطاب. تو انہوں نے یہ سب چیزیں جو اس وقت کی تھیں وہ سب تصادم سے بچنے کے لیے کی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں انتشار ہو، ملک میں نفسا نفسی ہو. ہاں جو آئینی اور قانونی طریقے تھے کوئی بیان نہیں آیا نہ کسی لیڈرشپ کی جانب سے، نہ وائس چیئرمین، نہ صدر، نائب صدر کی جانب سے، تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ اس وقت تو آپ نے کہا کہ اس وقت دانستہ واپس لیا گیا، ایک اچھا فیصلہ تھا. یو ٹرن جو لیا وہ ملکی مفاد میں تھا، قومی مفاد میں تھا. اور اس طرح کے بہت سارے یو ٹرن جس میں ان کو یو ٹرن کا تو وہ سب ان کے ملکی مفادات کے لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انتشار ہو. چاہتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ ہو. میں آگے آ رہا ہوں ذرا، آپ تھوڑا موقع دیں گے تو میں آگے بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ تو لیکن یہ اس وقت یہ سب ایک اچانک گراؤنڈ کریٹ ہوا. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا تھا وہ اس کے لیے نہیں گئے تھے، نیب کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو ایک دوسرے کیس کے سلسلے میں گئے تھے. صحیح ہے. اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح ان کو لے کے جایا گیا، آپ نے دیکھا کہ ملکی جو چینل ہے اور بین الاقوامی چینل ہے ان سب نے اس کی مذمت کی. ٹھیک ہے. تو آپ جب اس طریقے کے اس طرح کسی لیڈر کو، کسی سابق وزیر اعظم کو کریں گے تو لازمی سی بات ہے اشتعال پھیلنا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ اچانک ہوا تھا، اس میں کوئی میسیج یا پیغام دیا نہیں تھا کہ وہ تو میری سن لیجئے کہ یہ آپ کے خیال میں یہ غیر قانونی گرفتاری تھی؟ نہیں دیکھیں، گرفتاریاں کہ عدالت نے فیصلہ دیا غیر قانونی؟ عدالت نے تو بعد میں فیصلہ دیا. اچھا، آپ کی نظر میں قانونی تھی؟ عدالت نے جو فیصلے دیے، عدالت نے تو ابھی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا. جی. ابھی کل آپ نے دیکھا غیر قانونی قرار دی کہ سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا. وہ بھی سپریم عدالت ہے نا. گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت وقت کے ہوتا ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھے. نہیں، وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن یہ پہلی گرفتاری قانونی تھی غیر قانونی تھی، یہ بتائیے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ تو ایک آپ کو وکیل بتائیں گے یا چینلوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے کیسز کے جہاں تک دیکھیں تو وہ تو انبار لگے ہوئے. مطلب یہ کہ 1 سال میں جتنے کیسز تھے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا قانونی ہے اور کون سا غیر قانونی ہے. چھوڑ کے ایک فرد واحد کو فوراً سے بری بھی کر دیا اور یہ کر دیا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدالتیں اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی؟ نہیں وہ بات نہیں ہے. دیکھیں عدالتوں کا جو ہمارا یہاں پہ رہا ہے ایک سلسلہ رہا ہے وہ آپ سب اس سے واقف ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا، گزشتہ روز بھی دیکھا. اور نہیں دیکھیں ایک مثال ہے، ابھی آپ نے خود دیکھا اور جس کا بڑا افسوس ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جس سے ملک کو یا ملک کے مفادات کو یا ملک انٹرنیشنل لیول پہ اس کے وہ اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے کہ دیکھیں ان کے کیا ہو رہا ہے، تو یہ کوئی بھی پسند نہیں کرے. نہیں، یہ تو حکومت کی جانب سے نہیں، معذرت کے ساتھ آپ کی جانب سے جو کچھ کیا گیا اس پہ مسئلہ ہماری جانب سے. دیکھیں یہ کوئی آپ نے جو ملک کے تحفظ کی ضامن جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے خلاف جو کچھ کیا ہے، جن کے گھروں پہ حملے کیے ہیں، جگہسائی اس سے ہوئی ہے. حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اس میں یہ آپ فرمائیے کہ آپ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے تھے؟ جگہسائی تو آپ کی وجہ سے بن رہا ہے، آپ نے شاید رپورٹس پڑھی نہیں. نہیں میں ایک مثال دیتا ہوں. جی ضرور دیجیے. کہ ہمارے اور آپ میں کوئی نا اتفاقی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم
اس دائرے میں رہ کے ادب و آداب کے دائرے میں رہ کے وہ کام کریں تو شاید اس کے معاملات کسی کروٹ بیٹھ جاتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اگر ہم اپنی حدود سے باہر نکل کے کوئی ایسا کام کریں جس پہ سامنے, اگر آپ مثال باہر کے قانون دیکھیں کہ وہاں پہ آپ زبانی, کیونکہ وہاں پہ بولنے کا سب کو اختیار ہے, آزادی ہے کہ آپ بول سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کوئی ہاتھا پائی کی نوبت آتی ہے تو قانوناً پھر وہ جرم ہو جاتا ہے. نہیں, میں جاوید بھائی آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ ایک تو دیکھیں, سب سے پہلے باہر سے کسی بھی ملک سے ہمارا کسی طور پہ کوئی موازنہ ہے ہی نہیں, لیکن پہلے تو یہ سمجھ ایز اے انسانیت اور ایز اے قانون اور آئین, اور دیکھیں ملک سے ہو نہ ہو لیکن ایک انسانیت کا جو تعلق ہے وہ تو سب میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ میں اور آپ ہوں, آپ ہیں, یہ بھی ہیں, بالکل ہم سب انسان ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں. ہائپوتھیٹیکلی تو بالکل کہنے کا مطلب یہ کہ انسانیت یہ جو موازنہ ہم کر رہے ہیں اخلاقیات اور وہ جو دوسری چیزیں ہیں جو قاعدے قانون ہیں ان کے اخلاقیات کہاں بچی جب کسی کے گھر کے اندر جا کر اس کے کچن سے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آؤ رہے, تو اب کیا اخلاقیات. میں ایک بات کہ اکثر و بیشتر جو خان صاحب کے بیانات ہیں اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا جاتا ہے. اچھا, یہی عجیب اتفاق بات ہے, الطاف حسین صاحب جب بیانات دیتے تھے نا آپ کہتے ہیں کہ ادارے, لیکن آپ نے خان صاحب کی وہ جو پوری جو اسپیچ تھی وہ سنی ہوگی, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ادارے میرے ہیں, یہ ملک میرا ہے, اور اس کے لیے میں کبھی کوئی وہ نہیں چاہوں گا. اب آپ مثال ہے سب کچھ کہہ دینے کے بعد لوگوں کو اس میں نہ صرف, میں وہ جملے دہرانا نہیں چاہتا جو انہوں نے کیے ہیں, اب آپ نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس سے پہلے جو کچھ کہا گیا ہے وہ بھی تو سب کے سامنے, انہوں نے باقاعدہ نام لے لے کر کہا کہ یہ میرے خطیب. ہم یہاں پہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ پرابلم تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ادارے سمجھتے ہیں, مسئلہ چند لوگوں کو ہم ادارہ سمجھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سی, اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو, آپ کے یہاں کوئی چوری ہو یا آپ کے یہاں آپ کا کوئی مرڈر ہوتا ہے, جب آپ تھانے جاتے ہیں, آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا کہ اس سلسلے میں جانے کا, صحیح ہے, آپ کا سارا دن کام ہی ہے, تو وہاں پہ سب سے پہلے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اگر چوری ہوئی آپ کے یہاں, ایک مثال ہے, یا آپ کا کسی کا قریبی کا مرڈر ہوا, تو وہ ساری تفصیلات کے بعد ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کس کے اوپر شک ہے. یہ سوال ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو اگر کسی کے اوپر آپ شک ظاہر کریں تو کیا یہ خلاف قانون ہے؟ نہیں, میری گزارش یہ ہے نا کہ یہ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک انفرادی شخص کی اگر کوئی غلطی ہے یہ, تو یہی تو سب کچھ غلط ہو رہا ہے جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو ایک شخص سے اختلاف ہے, آپ کے جو ورکرز ہیں, لوگ ہیں, وہ تو ادارے کو نام لے لے کر گالیاں دے رہے ہیں. نہیں, ادارے کا نام لے کے الحمدللہ ادارے کی آڑ لی جاتی ہے اپنے آپ کو یہ بات بالکل نہیں کی جا سکتی کہ یہ سب اس میں کوئی اس کی ابہام کوئی موجود ہے. ظفر بھائی کی طرف آؤں گا. ظفر بھائی یہ فرمائیے گا, یہ جو ساری صورتحال ہے, بڑا عجیب اتفاق ہے, ملزم سامنے کھڑا ہو, منصف کہے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے, تو مطلب بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو میرے خیال میں یہ جو ہمارا حال ہے, اور جیسے ابھی فرما رہے تھے جاوید صدیقی صاحب کہ لافنگ اسٹاک ایک ہم بن گئے, کہنے دیجیے اب تو صورتحال تو آپ کے سامنے, مزید اس کے اوپر کیا کہا جائے. مطلب اس دفعہ احتجاج ماضی میں دیکھتے آئے, کیا کچھ نہیں دیکھا, اور جب سے صحافت میں آئے تب سے تو بہت سارے احتجاج بھی دیکھے, دھرنے بھی دیکھے, لاٹھیاں بھی دیکھیں, جلاؤ گھیراؤ بھی دیکھا, لیکن یہاں جو کچھ ہوا بڑا تعجب ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ, میں ابھی موقع دیتا ہوں ذرا ظفر بھائی کی طرف. جی ظفر بھائی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ گھر کے چراغوں سے جو ہے 75 سال میں جو کچھ نہیں ہوا, جی, جو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اور ہم نے, وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل دیکھا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پوری جو اشرافیہ ہے ملک کی, جی, اس کے اندر چاہے بیوروکریٹ ہوں, چاہے اس میں ججز ہوں, چاہے اس میں جرنل ہوں, چاہے اس میں سیاستدان ہوں, یہ جو اشرافیہ یہ پوری کی پوری جو ہے یہ اپنے کام میں, اپنی کارکردگی میں اس ملک کو بہتر انداز سے چلانے میں, آگے بڑھانے میں ناکام تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور آج یہ جو حال ملک کا ہے تو جگہ سائی تو ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر. بالکل, یعنی جنا ہاؤس جلایا جا رہا ہے, ریڈیو پاکستان جلایا جا رہا ہے, ایک تاریخی عمارت جو ہے اور اس کو جلا کر راکھ کیا جا رہا ہے. کیا تھا؟ ایک گرفتاری تو تھی نا. کیا سیاستدانوں کے لیے تو گرفتاری ایک عام سی بات ہے, معمول کی بات ہے, کبھی جیل میں کبھی ریل میں والا معاملہ ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ یہاں تو ہر شخص اپنی انا کا مسئلہ بنایا بیٹھا ہے.
ہر فرد اپنی ناک کا مسئلہ بنائے بیٹھا ہے. اب کل بھی جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہوا معذرت کے ساتھ معزز عدالت عظمیٰ کے اندر، یعنی ابھی جیسے آپ نے ہی کہا کہ صاحب وہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، تو یعنی ان کا بھی صرف کیا تھا کہ گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ تو قانونی قرار دے چکی تھی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ گرفتاری قانونی تھی غیر قانونی تھی، وہ ہوئی عدالت کے اندر سے. چلے مان لیا. جن لوگوں نے کی انہوں نے وہ گرفتاری جو ہے وہ کسی ٹول پلازا پہ بھی کر سکتے تھے، داخل ہونے سے پہلے بھی کر سکتے تھے. باہر ایک چیز کا جملے کا اضافہ کروں گا، بڑی معذرت آپ کو جو ہے میں یہاں پہ مخیل ہو رہا ہوں، میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں. ابھی میں نے ان سے بھی اس بارے میں پوچھا جاوید بھائی سے کہ اگر یہ غیر قانونی ہے تو جو قانونی راستہ اختیار کیا جا رہا تھا، جب ان کے گھر پہ وارنٹ لے کر ایس پیز کو بھیجا جا رہا تھا تو وہاں پہ ان پہ شیلنگ بھی ہو رہی تھی، وہاں پہ پتھراؤ بھی ہو رہا تھا، وہاں پہ باقاعدہ ان کے بیانات موجود ہیں جو اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا گھیراؤ کرو اور میرے تحفظ کے لیے پہنچو. یہ غیر قانونی طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اور جب قانونی طریقے سے اگر کوئی شخص گرفتاری نہیں دے گا تو کیا معزز عدالت کا حکم کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ قانونی راستہ کیا ہے اگر یہ غیر قانونی ہے؟ یہ تو ایک عام پاکستانی سوال کر رہا ہے کہ یہ جو جگہ سائی کا جنہوں نے بات کی ہے، تو یہ قانونی راستہ گرفتاری کا ہے کیا؟ ذرا یہ تو بتائیے. میں نے تو یہ بات تو پہلے کہہ دی نا کہ وہ تماشے جو 75 سال میں آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، یعنی جو بالکل جو ہے وہ ایک عام فرد جو ہے وہ حیران ہے جی، اور محو تماشا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا رہا اس ملک کے ہے. اندر. بالکل یہ جا کس طرف رہے ہیں ہم یعنی آخر اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم جو ہے وہ اس طرح سے ملک چلا کرتے ہیں، اس طرح سے معاملات چلا کرتے ہیں. اور ایشو کیا ہے؟ دیکھیں ایشو صرف کیا ہے کہ 3 مہینے الیکشن ادھر یا ادھر، اس کی بنیاد پہ لاشیں بھی گر رہی ہیں، آگ بھی لگ رہی ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ گرفتاری جو ہے وہ یعنی عدالت کے اندر سے ہو یا باہر سے ہو، وہ اس طرح کے سارے سلسلے بھی چل رہے ہیں. یعنی کیا ہے کہ صرف ایک 3 مہینے الیکشن آگے یا پیچھے ہونے سے کسی کے اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بالکل. لیکن اس کو اتنا بڑا سب نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ ایک کہتا نہیں ہوگا، ایک کہتا ہے ہوگا، یا کچھ بھی ہو جائے. اس کے لیے وہ بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اس کے لیے یہ بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. عوام اور ملک جو ہے، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ایسی تیسی ان کی لگ رہی ہے. وہ جو ہے نا وہ بھینسوں کی لڑائی کے اندر جو ہے وہ فصل جو ہے وہ تاراج ہو رہی ہے پوری، جو ہے نا ملک برباد ہو رہا ہے. اور جو ہے وہ جس طرح سے یہاں پر اب یہ جو ریڈ بسز تھیں، ہاں دیکھیں اب اس شہر کے اندر چنچی چلتے ہیں، اس شہر کے اندر وہی پرانی مزدہ اور پرانی بسیں ایسی کہ جو اس شہر کے یعنی ماتھے پر دھبا ہیں. اب چلو جیسے تیسے وہ جو ہے وہ کچھ نئی بسیں آئی تھیں، وہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک اچھی چیز تھی. سب سے پہلے ٹارگٹ انہیں کیا گیا. کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، میں ظفر بھائی، میرے اور آپ دونوں کے لیے یقیناً یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ یہ دعویٰ ہمیشہ سے کرتے آئے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگوں نے صرف 36 ایمبولینس کی گاڑیاں جو ہیں شہر کراچی کے اندر چلائی ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. بہرحال گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. لفظ سیاسی نہ چاہتے ہوئے استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اور سیاست کا پتہ نہیں اس سے واسطہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمیں جوائن کیا علی ہمایوں مرزا صاحب نے، تجزیہ کار ہیں. انہیں کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ علی ہمایوں صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. علی ہمایوں، آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میرے پاس آواز جو ہے ان کی نہیں آ رہی. اور اچھا ذرا اسٹوڈیو پہ فلور کے اوپر بڑھا دیں ذرا. جی علی ہمایوں صاحب، آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں آ رہی ہے. نہیں بالکل نہیں. اچھا جی چلیں ان سے دوبارہ سے. آپ علی ہمایوں، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی ہاں بالکل آ رہی ہے. جی علی ہمایوں مرزا صاحب، اب یہ فرمائیے گا، کچھ دیر پہلے موضوع گفتگو تھا ملکی سیاسی صورتحال اور یہ جو احتجاج کی شکل میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کیجیے. جی دیکھیے ابھی آج سے کوئی میرا خیال ہے 2 یا 3-4 دن پہلے آپ نے مجھے جو ہے وہ ایک دفعہ پہلے بھی لائن پہ لیا تھا، تو میں نے آپ سے اس دن بھی درخواست کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایک تاثر اس قسم کا جو ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس کو انہوں نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے کل انڈوز کر دیا ہے. تو اب تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سی جے کے ساتھ ساتھ وہ ایک پی ٹی آئی ورکر بھی ہیں، وہ انہوں نے ثابت کیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو لیکس آ رہی ہیں، جی تو جیسے آپ نے وہ کل مسرت جمشید چیمہ اور عمران خان کی گفتگو کل لیک ہوئی ہے، جی اور وہ اس وقت کی ہے جب وہ کسٹڈی میں تھے. تو اس پر بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ پہلے کی ہے اور فلانا ہے اور دھماکہ ہے، جبکہ آپ اس میں ان کی گفتگو سنیں تو وہ عورت جس کا نام مسرت جمشید ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ان کو فوری طور پہ پروڈیوس کریں ورنہ ہم نہیں جائیں گے. تو بھائی پروڈیوس تو جب ہی کرتا ہے نا انسان جب کوئی کسٹڈی میں ہو. تو یہ ساری باتیں ثابت ہوئیں. پھر وہ جو رحیم صاحب ہیں، طارق رحیم صاحب، اور وہ صدیقی سے جو انہوں نے بات کی ہے جیو کے نمائندے سے، انہوں نے تو سارا پلان اس کو بتایا ہے اور بالکل اسی پلان کے مطابق سب کچھ ہوا ہے کہ جی یہ اس طرح ہوگا، سپریم کورٹ اس میں پر اس طرح اس کو لے گا اور جو ہے اس کو اس طرح. اور یہاں تک کہا گیا کہ آج جب ہائی کورٹ میں وہ واپس جائے گا تو چیف جسٹس صاحب اس کو نہیں سنیں گے بلکہ محسن اختر کیانی صاحب سنیں گے. تب ہو سکتا ہے اس میں کوئی، کیونکہ اتنا بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو ہو سکتا ہے محسن اختر کیانی نہ ہو، کوئی اور صاحب ہو، لیکن ان کو ضمانت دی جائے گی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بے انتہا بھیانک کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہوں گے. اور یعنی آپ دیکھیے کل میں سن رہا تھا یہاں تو مسئلہ یہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تو قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو کل بلاول صاحب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے مثال دی اپنے نانا کی، اپنی والدہ محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی، کہ بھائی جب ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے نانا کو پھانسی چڑھا دیا گیا، تو پیپلز پارٹی بھی تو ایسی جماعت تھی اور آج بھی ہے. بھائی انہوں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ انہوں نے لوگوں کو کہا ہو کہ یہ سب نکل آؤ اور حملے کرو تنصیبات پر. اور یہ مطلب یہ کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ تماشا یہ کب تک ہوگا؟ اور یہ مطلب یہ تو بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بہت ہی خوفناک معاملات ہیں. مجھے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ آخری اسپیچ یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائیو میرا ملک خطرے میں ہے، اس کو آپ بچائیں گے میں بچاؤں گی. اس پاداش میں وہ تو بیچاری اس دنیا سے گئی، شہید ہو گئی. لیکن ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے. بھائی مجھے آپ بتائیے یہ اسکول احتجاج میں کون جلاتا ہے؟ یہ ریڈیو پاکستان احتجاج میں کون جلاتا ہے؟ یہ اسپتالوں پہ حملے، ایمبولینس پہ حملے یہ کون کرتا ہے؟ یہ سب کچھ افغانستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ریڈیو کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جو ہے اسکولوں کو جلایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اس دن سن رہا تھا طلعت کے ایک پروگرام میں ایک صحافی تھے، ان سے طلعت نے پوچھا، طلعت حسین نے، کہ جی آپ کے ادھر کیا پوزیشن ہے؟ تو انہوں نے خیبر پختونخوا کے بارے میں بتایا. جس دن یہ نیازی گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو سب سے بڑی چیک پوسٹ ہے افغانستان کی، وہاں پر آج کوئی چیکنگ نہیں ہے اور لوگ ایسے ہی وہاں سے جو ہے داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اور یہ بات ہم نے کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کی ہے
جی یہاں بھائی دہشت گرد گھس گئے، پاکستان کے اوپر شدید قسم کا حملہ ہوا ہے اور ہمارے ادارے دہشت گردوں کو انڈوز کر رہے ہیں. یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. اور اس سے یہ جو کچھ بھی گورنمنٹ، بھیا گورنمنٹ جو جس قسم کے آرڈیننسز لا رہی ہے اور یہ سب کچھ، بھئی آپ اس قسم کے یہ معاملات کر رہے ہیں جن کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے، آپ چھوڑیں. جی یہ گورنمنٹ آپ چھوڑیں. کیا عمران نیازی واحد آدمی ہے جو اس ملک میں لوگ نکال سکتا ہے؟ اس کی یہ خام خیالی دور کریں، اور یہ پولیٹیکل جماعتوں کا کام ہے. نہیں علی ہمایوں یہ نہیں سمجھتے کہ وقت اب گزر چکا ہے. دیکھیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم پہلے کر سکتے تھے، لیکن یہ تو بات خطرے کے نشان سے بہت اوپر چلی گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سارے معاملات پہلے کرنے کے تھے، یہ جتنے بھی یہ جو سیاسی ڈائلاگ تھے. لیکن یہاں جو کچھ ہوا ہے یہ ناقابل یقین ہے. احتجاج بھی دیکھتے آئے، دھرنے بھی دیکھے، لاٹھیاں بھی دیکھیں، جلاؤ گھیراؤ دیکھا، لیکن یہ جو اس دفعہ دیکھا ہے اس کی شاید نظیر نہیں ملتی. اور اس کو کیا نام دیا جائے؟ مطلب میں یہ حیران ہوں کہ ایمبولینسز کے اندر سے لوگوں کو اتار کے ایمبولینسز جلائی گئی ہیں. تو اس کے اوپر مطلب ہر شخص یہ اس وقت جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہے کہ یہ ریاستی ادارے اور یہ باقی سب کیا کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو اس طرح اگر کرنا ہے، کیونکہ اب یہ محض یہ سیاسی جماعت کا کام تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ سیاسی جماعت کے تو کارکنان احتجاج کرتے آئے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا یہ ناقابل یقین ہے. کیوں اس کے اوپر خاموشی ہے؟ یہ تو ذرا فرمائیے. میرے بھائی اس کی خاموشی اس پہ کسی قسم کی جو خاموشی ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، بھائی سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں تو لوگ نہیں تھے. جی یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں فوٹیج. ان کو کھلا چھوڑا گیا تو سہولت کار ان کے ہر ادارے میں ہے، وہ چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، وہ چاہے آپ کی عدلیہ ہو. جی یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. گورنمنٹ نے تو جو ہے وہ آرڈر کرنا ہے، امپلیمنٹیشن تو نیچے ان اداروں نے ہی کرنی ہے نا. وہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے. تو میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ان کا علاج ہے اور ان کا علاج سیاسی جماعتوں کے سیاسی کارکنان کریں گے. یہ بات آپ میری یاد رکھیں. آپ چاہتے ہیں ٹکراؤ کی طرف لے جائیں؟ جی آپ چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ کی طرف لے جائیں، دیگر سیاسی کارکنان کو چھوڑ دیا؟ اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ٹکراؤ کی بات نہیں ہے. جی میں بالکل اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں ایک تجویز دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو. جی کہ بھائی آپ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی ہے یا نواز لیگ ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، وہ کم از کم علاقے محلے کی سطح پر اپنے لوگوں کو موبلائز کر لیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایجنسیز جن پر پیٹرول بم پھینک رہے ہیں، جن کو ڈنڈے یہ مار رہے ہیں، وہ ان کی مدد کو آ جائیں اور ان لوگوں دہشت گردوں کی علاقے محلے میں نشاندہی شروع کریں. ٹھیک ہے. اور ان کی مذمت کرنی شروع کریں. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ حل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کو بالکل اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے تو انہوں نے تو بھائی اس ملک کو یرغمال بنا لیا ہے اور ادارے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. بھائی انتہا ہو گئی، یہ انتہا ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب واپس. اچھا علی ہمایوں صاحب نہ میری گزارش سن لیں. جی جی بھائی اگر یہ سب کچھ ریورس ہوگا جی تو یہ پریزیڈنٹ آج انہوں نے سیٹ کر دیا، تو اب یہ ہر اس آدمی پر اپلائی ہوگا جو کورٹوں سے گرفتار ہوا. مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں گوادر کے کوئی مولوی عبدالحق صاحب ہیں جو فشرمین لوگوں کے وہاں پر لیڈر ہیں، جی وہ بھی ابھی گرفتار ہوئے کورٹ سے، تو ان کو بھی ریلیز کرو. نہیں یہ تو ساری سیاسی جماعتیں اب یہ سوال کر رہی ہیں. آخر میں یہ فرما دیجئے گا کہ اگر یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اوپر ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ بات کچھ عرصے پہلے ہو رہی تھی کہ اس سیاست کے اوپر سارے معاملات ہو رہا ہے. یہ یقیناً سیاست کا حصہ نہیں ہے. احتجاج جو یقیناً سیاسی حق ہے، ایک آئینی حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، لیکن جب یہ ملک دشمنی پر بات آ جائے تو باقی جو سیاسی جماعتیں ان کا کیا اس کے اوپر اسٹانس ہونا چاہیے؟ وہ تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. بھائی وہ خاموشی اختیار کس لیے کیے ہوئے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ جب تک یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگ اکارڈنگ ٹو دی پارٹی پالیسی کام کرتے ہیں جی تو جب پارٹی کی قیادت ان کو، یہ بدقسمتی بھی ہے ویسے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ یہ اس کا انتظار کرتے ہیں، لوگ اپنے تائیں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ارے بھائی آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ اپنی قیادت پر دباؤ ڈالیں کہ بھائی انف از انف، یہ کیا ہو رہا ہے، بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، اور وہ اپنے کارکنان کو موبلائز کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان لوگوں کی نشاندہی کریں۔ بھائی یہ کوئی پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے۔ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ ڈائلاگ، اور یہ بھائی کس قسم کے ڈائلاگ؟ بھائی سپریم کورٹ ہوتی کون ہے یہ بات کہنے والی کہ سیاسی لوگ آپس میں ڈائلاگ کریں؟ اچھا چلیے آپ نے کہہ دیا، اور اس کے بعد جب ڈائلاگ شروع ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ اچھا ہے بھائی کوئی فیصلہ ہو جائے، نہیں تو وہ 14 مئی کا میرا فیصلہ برقرار ہے۔ تو بھائی کون ڈائلاگ کرے گا یار؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جاوید صدیقی صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ اب ہر شخص جو تجزیہ کر رہا ہے وہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے صورتحال، اور اب سیاست سے بات آگے چلی گئی ہے، اس کا ادراک یقیناً ہو چلا ہوگا۔ اب یہ جو ساری صورتحال آپ کے حق میں ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اور بڑے خوش قسمت لوگوں میں سے اور سیاسی جماعتوں میں سے ہیں جن کو اتنا فوری اور اتنا بہترین طریقے سے وہ آپ کے حق میں فیصلے ہو رہا ہے۔ انصاف تو اس کو نہیں کہوں گا، آپ کے حق میں ہی سب کچھ جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور عام انتخابات کے حوالے سے جیسا بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملکی صورتحال کو یہاں پہ پہنچا کر پھر امید رکھنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیسے یہ سب کچھ ممکن ہے؟ ذرا یہ فرمائیے گا جی، کیسے دفاع کریں گے ان سارے سوالوں کا؟ سب سے پہلے تو میں وہ جو چیف جسٹس کا ابھی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، اب مجھے بتائیں کہ یہ الفاظ جو چیف جسٹس صاحب کے تھے، یا چیف جسٹس صاحب کا جو کل رویہ تھا، وہ جو ایک 2 دن سے ماحول بنا ہوا تھا، جو تلخی کا ماحول بنا تھا، اس کو کم کرنے کے لیے اگر انہوں نے یہ جملہ کہا، ایک مثال ہے، تو اس کو بھی آپ نیگیٹو وے میں لے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ کی پی ڈی ایم کی پوری پالیسی یہ ہے کہ آپ عمران خان کو برا بھلا کہیں تو صحیح ہے، آپ عمران خان کے خلاف ایکشن لیں تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے عمران خان سے تھوڑا سا صرف تلخی کم کرنے کے لیے، ماحول کو اچھا سازگار بنانے کے لیے، جبکہ یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، چیف جسٹس کا کام نہیں ہوتا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، لیکن کیونکہ حکومت ہماری شروع سے ہی چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن ڈیلے کریں، اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی حکومت ہو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک میں امن و امان رہے، ملک کی صورتحال صحیح رہے، معیشت اچھی طریقے سے چلے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس 1 سال میں جو معیشت کا حال ہوا ہے، آپ کے بھی علم میں ہے کہ آج ہماری انڈسٹری کہاں کھڑی ہے، آج ہمارے اللہ کا شکر ہے ہاں بہت کچھ ہے جو دیکھیں آپ سب سے پہلے یاسر بھائی میں یہ کہوں گا کہ آپ بجائے فریق بننے کے اینکر بنے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ بعض دفعہ فریق بن جاتے ہیں، میں نے اندازہ لگایا۔ آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا، اس کی وجہ سن لینا۔ اب آپ نے الزام لگایا تو جواب تو آپ کو سننا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ کلچر بھی آپ نے انٹروڈیوس کرایا، آپ نے اس کے بیچ میں لکیر کھینچ دی۔ اب مثال کے طور پہ سنیے نا، جو چینلز یا جو اینکرز آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ حق پر ہیں اور سچ پر ہیں، اور جو ہم جیسے لوگ جو سوال کر رہے تھے، جیسے آپ نے معیشت کی بات کی، ابھی سوال بہت تلخ ہے اور بہت مشکل ہے، اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی جواب، آپ سے مراد آپ کی جماعت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب ہم نے یہ سوال کیے تو ہمیں یہ ٹائٹل دیا گیا کہ ہم اپوزیشن کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم وہ صحافت کر رہے ہیں جو لفافے پر مبنی ہے یا زر صحافت کر رہے ہیں، یہ ہمیں ٹائٹل دیا گیا۔ جب آپ نے اس ٹائٹل سے نواز ہی دیا تو اب آپ اس کے لیے تیار رکھیے کہ کیونکہ جو بھی سوال ہوگا وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور پی ٹی آئی کے اندر یہ ہمیشہ سے سنیے آپ، پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا کہ جس نے اس کی کارکردگی کے حوالے سے سوال کیا اس کو انہوں نے اپنا دشمن ہی گردانتا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وقت تھوڑا سا کم ہے، ظفر بھائی کو شامل آپ نے ابھی سوال کیا تو مجھے تھوڑا سا جواب دینا، آپ نے ہمیں جب یہ ٹائٹل دیا تو ہم نے آپ کے سامنے اس کو جواب دیا۔ جو آپ کے لیے فیس بک ٹویٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں ان کو تو آپ ہیرو بنا رہے ہیں، اور جن کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انگلی پکڑ کے اصل میں جواب دینے کا موقع دے تو میں پھر جواب دوں نا، مسئلہ یہ کہ آپ موقع بھی تو تھوڑا سا کم دیتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، جو چیزیں آپ کے سامنے جینین ہیں، اور اس کا اگر کوئی حل ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، اندرون ملک بیرون ملک، پاکستانی انٹرنیشنل میڈیا سب، کہ پاکستان کا اس وقت واحد حل جو ہے الیکشن ہے۔
تو آپ قومی مفادات میں، قوم کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں تو اس میں تو آپ کا اچھا دیکھیں جی، انہوں نے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ خان صاحب کے جو باتیں کرتے تھے کہ جی خان صاحب اگر الیکشن چاہتے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں الیکشن ہو جائیں گے، یہ انہی کے بیانات تھے، ہمارے بیانات نہیں تھے. اب وہ کام ہو گیا. اب وہ جی یعنی حکومت نے جو چیزیں خان صاحب کے اگینسٹ میں کی وہ ساری اسی کے اوپر آئی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پھر حکومت پیچھے ہٹی اس سے، خان صاحب نہیں ہٹے. اور خان صاحب کے اوپر یو ٹرن کا دیکھیں 1 سال سے ہماری جدوجہد. اب یہ بات بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی، آپ نے ہمارے الجھا دیا اس کو. ایک سال سے جدوجہد ہو رہی ہے، کوئی تشدد، کوئی عنصر کچھ نہیں، بلکہ تشدد سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی گئی. یہ واقعہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اچانک ہوا ہے. اور اس میں میں صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی لیڈرشپ نے روکا کیوں نہیں. آپ نے جب ساری سروسز بند کر دی، سارے میڈیا پہ پابندی لگا دی، اور لیڈرشپ کو آپ نے اریسٹ کر لیا، تو کیسے عوام کو میسج دیں گے کہ جی آپ متحمل ہیں. دیکھیں میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر تلخی کو کم کیا جائے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے اور ہونا چاہیے. لیکن جن لوگوں نے بھی یہ جو اس لیول کا جو جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور کارروائی بھی ہونی چاہیے، ایکشن بھی ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو سکے کسی بھی طرف سے. امین آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایم پی اے کھڑے ہو کے خاتون وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چلو ادھر وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کرنی ہے، کولے پکڑی جا رہی ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو، گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ تم نے دروازے توڑنے، ایک فون کر کے کہہ رہا ہے تم نے اندر گھس کے کچن کو آگ لگانی ہے. اس کے بعد کچھ باقی رہ جاتا ہے ظفر بھائی؟ یہ تو ذرا بتائیے. میں بالکل یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں تلخی جو ہے وہ تو ضروری ہے کہ ختم ہو، کم ہو اور حالات کو بہتر کیا جائے، نارمل کیا جائے. لیکن جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے وہ پی ٹی آئی ان سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنے کا اب اعلان تو کر رہی ہے کہ ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے، اور یہ واسطہ نہیں ہے. اور یہ جو بھی لوگ یہ تشدد کروایا جائے، نہیں بھائی وہ نہیں ہے. یاسمین راشد صاحبہ ڈائریکشن دے رہے ہیں، اعجاز چودھری ڈائریکشن دے رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مبارک باتیں. جو بھی ذمہ دار ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن ضرور ہونا چاہیے. اس میں نرمی اور اس کے اندر جو ہے کوتاہی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ دہشت گردوں کو، ٹیررسٹ کو، جو پارٹیوں کے روپ میں، جو سیاسی کارکن کے روپ میں اس کو بھی یعنی بدنام کر رہے ہیں، اور خود بھی اس طرح کی حرکتیں کر کے ملک کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بدنامی کا داغ جو ہے وہ لگایا گیا، ایک تماشا بنایا گیا. تو اس کو تو بالکل، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سب کو اس حوالے سے ضرور نوٹس لینا چاہیے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ سوال یہ کرتے کہ یہ جو کچھ گرفتاری ہوئی ہے اس کے اوپر لیڈر صاحب یہ تو ذرا فرمائیے کہ اس کی بھرپائی کون کرے گا، اور بجائے اس کے یہ کہنے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، مطلب آدمی کہاں اپنا سر مارے. ایک منٹ ارے بھائی تلخی سے کم نہیں ہوتی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تلخی کم کرنا. آپ کے ٹھیکیدار ہیں تلخی کم کریں گے؟ آپ ہیں کون؟ ہو دا ہیل آر یو کہ آپ تلخی کم کر رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے؟ واٹ نانسنس. لیکن میں تو کہہ یہ رہا ہوں کہ اب جیسے آج دیکھیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ، ایک منٹ، ارے نہیں بھائی اتنی سہولت کسی کو نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے یار، ہمیں نہیں ہے یار. آپ صدیقی اپنی باری پہ بات کر لیجئے گا نا. میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیرنگ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی اس گرفتاری کو قانونی قرار دے چکی ہے. اس کے اوپر آج وہ اس کو کیا ریورس کریں گے یا اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے بعد پھر کیا رد عمل اور کیا ری ایکشن ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج جو ہے وہ ساری صورتحال جو ہے واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پر تو کسی عوام میں بھی کسی کی طرف سے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے بھی جو پازیٹیو ایلیمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی یہ بات موجود ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. وہ اب اگر چاہے قیادت میں سے بھی کوئی ہو یا کارکن میں سے ہو یا کوئی اور ٹیررسٹ ہو جو اس گروپ میں آیا ہے. بات ہے کہ جب رپورٹر جا کر ان کے پارٹی کے وائس چیئرمین سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، ایک جملہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہے، نہ انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا،
میڈیا کے دباؤ پر جاوید بھائی جیسے مخلص لوگوں نے خود آ کر اپنے تئیے ذمہ دار، ان کی پارٹی پالیسی نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو پارٹی لیڈرشپ نے ڈائریکشن دی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہو کہ ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، یہ اپنے پاس سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، پارٹی لیڈرشپ نے کہیں کسی موقع پر یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو آپ میرا سوال آپ سے یہ سمجھتے آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے، وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہماری اسی پالیسی کی وجہ سے، جی، اسی جلاؤ گھراؤ کی وجہ سے خان صاحب کی جو ہے نا وہ رہائی ہو گئی، اور ثابت ہوا کہ ایسا ہی ہوا ہے. اور دیکھیں اور جو ہے وہ یعنی جو صورتحال ہے، اگر آپ کیونکہ ہم تو کراچی والے ہیں نا، تو میرا خیال ہے جتنا فیس ہم نے ان چیزوں کو کیا ہے شاید پاکستان میں اتنا کسی نے نہیں کیا ہوگا. یہ بات بالکل درست ہے، کوئی اتفاق نہیں کرتا. آپ نے دیکھا کہ اس سے کراچی کے اوپر کتنے برے نتائج ہوئے کہ یہاں سے ایکسپورٹر، یعنی اس حد تک یہاں پہ اس طرح کا ماحول بنایا تھا کہ یہاں سے ایکسپورٹر بنگلہ دیش، ملائیشیا اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے. آپ کے دور میں زیادہ گئے نہیں اس وقت آپ نے مجرموں کو نہیں پکڑا. اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے اور کراچی میں قتل و غارت گری، ہزاروں لوگ یہاں پہ قتل ہوئے. اگر یہ ماحول اس وقت آپ کریٹ نہیں ہونے دیتے تو لوگوں میں یہ عنصر، یہ تشدد کا عنصر پیدا نہیں ہوتا. لیکن میں تو ایک اور بات بھی کر رہا ہوں، لیکن میں تو آپ تعلیم کو فروغ دیتے، آپ نے ان کو ساتھ بٹھا لیا، یہی خان صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ بات لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ دیتے. کیونکہ دیکھیں پڑھا لکھے آدمی، آپ نے پورے معاشرے کو، پورے قوم کو جس طرح رکھا ہوا ہے بے روزگار اور تعلیم سے نا آشنا، تو اس کے اثرات کہیں نہ کہیں مرتب ہوتے ہیں. آج آپ تعلیم کو فروغ دیں، آپ دیکھیں 25 سال بعد یہی معاشرہ ہوگا، یہی معاشرہ ہوگا، یہی لوگ ہوں گے اور یہی لوگ. آپ ٹھیک ہے، علی ہمیوں صاحب سے ایک جملہ لے لوں، جاوید بھائی گفتگو جاری رہے گی. یہ طریقہ کار نہیں ہے نا آپ کی بات کو، اگر میں جاپان کی مثال دیں کہ جاپان بولیں گے، جاپان ایک نہیں مثالیں نہ دیں بھائی، خدا کا واسطہ جاپان جرمنی کی بارڈر ملا دی جنہوں نے، جاپان جو ہے سب سے پہلے سوری کرتا ہے. چلیں کوئی مسئلہ ہو جائے علی ہمیوں صاحب کی بات سن لوں میں ذرا. جی علی ہمیوں صاحب ایک منٹ علی ہمیوں صاحب جی ایک منٹ. جاوید بھائی یہ پی ٹی آئی کا یہی طرز عمل ہے، سنیں علی ہمیوں صاحب کی بات سنیں یار، بات سنیں نا ان کی بات. یہ کیا طریقہ ہے؟ جی علی ہمیوں صاحب، جی علی ہمیوں صاحب گفتگو سن رہے ہیں آپ؟ علی ہمیوں صاحب بھائی کال لگائیں، ٹائم کم ہے، جلدی. میری آواز نہیں جا رہی یار، آواز نہیں جا رہی، ٹائم بالکل ختم ہو گیا. جی ظفر بھائی کیا کہیں گے آخری جملہ؟ جی میں اس وقت یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو سارے حالات پیدا ہوئے ہیں یہ دوبارہ نہ ہوں، ورنہ ہم اس ملک کو جو ایک ایٹمی قوت ملک ہے، مجھے تو بعض اوقات ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل خان صاحب جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت سے اقتدار میں آئے اور آج ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر جو ہے وہ اقتدار کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے سہولت کار جو مختلف اداروں کے اندر موجود ہیں. علی ہمیوں صاحب اس کردار کو میں ذرا ان سے بات کر لوں. جی علی ہمیوں صاحب گفتگو آپ نے سنی ابھی جو جاری تھی اسٹوڈیو میں؟ میری درخواست سن لیں. یہ جو بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے نا پی ٹی آئی کے نمائندے بن کر کے، یہ کون سی تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ جو لوگ ان کے کارکنان اسکولوں کو آگ لگاتے پھر رہے ہیں یہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں. جی لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے 3.25 سال کے دور میں بے روزگار ہو گئے، یہ روزگار کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کا پٹھا بٹھا دیا عمران نیازی، باجوہ، فیض، ان کو کوئی پوچھے گا؟ یہ بیٹھ کر یہاں باتیں کر رہے ہیں. ان کو کچھ پتا ہے پاکستان کی تاریخ کا؟ ان کو کچھ پتا ہے پاکستان میں سیاسی کارکنان نے، لیڈران نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں، یہ آ کر بیٹھ کے باتیں کرنے یہاں پر دہشت گرد، ان کو بلاتے کیوں ہیں آپ ایسے لوگوں کو؟ ان کا بالکل بائیکاٹ کریں چینلوں کے اوپر. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، دہشت گرد ہے. ان کے خلاف ریاست کو فوری ایکشن لینا چاہیے. یہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. یہاں لوگوں نے اپنے خون دیا ہے. ہم عوام ہیں. ارے تمہارا کیا تعلق یار عوام سے؟ ڈنڈے مار رہے ہو تم عوام کو، عوام کی املاک جلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم عوام ہیں. ایک تن کی آواز صحیح نہیں آ رہی، بول کیا رہے؟ بول کیا تمہیں نہیں آئے گی میری آواز؟ میری آواز جن کو جانی چاہیے وہاں جا رہی ہے. پاکستان میں جو رہتا ہے اس کو پاکستان کے بارے میں زیادہ پتا ہے، جو پاکستان بیرون ملک رہتا ہے اس کو نہیں پتا. ارے تمہیں کچھ نہیں پتا. ہم سب پاکستان میں ہی رہے. جاؤ جا کر کے پڑھو. آ کر کے سوشل میڈیا پر جماعت بنا کر بکواس کر رہے ہو. ٹھیک ہے، چلیں علی ہمیوں صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش.
معاملہ جو ہے وہ زیادہ اس سے پہلے کہ گرم ہو جائے سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں، دیکھیں، لیکن سیاسی اختلاف ہو یہ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم میں نے آپ کو ابھی مثال دی چائنا، اپنا جاپان، ان کی بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، جب ادھر بھی تعلیم نہیں تھی تو یہاں بھی یہی چیزیں تھی، لیکن جب تعلیم آیا، روزگار آیا، شعور آیا، تو آج جاپانی آج ایشو نہ تعلیم ہے، آج ایشو جو ہے وہ دیکھیں نا، یہ جو ملک کے اندر اتنا بڑا انتشار بپا ہے، اس کا ایشو نہ تعلیم ہے، نہ مہنگائی ہے، نہ بے روزگاری ہے، بلکہ ایشو کیا ہے کہ الیکشن 2 مہینے ادھر یا 2 مہینے ادھر، بس اس کی بنیاد پہ 35 سال میں اس قوم کو ایجوکیٹ کرتے تو آج یہ ماحول دیکھنے میں نہیں آتا۔ 35 سال تک آپ نے یہاں پہ کس کو پرموٹ کیا؟ ارے بھائی ایجوکیٹ کر دیتے تو یہ سیاسی جماعت بھی نہیں بنتی، ان کو پرموٹ کیا۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ تعلیم اسکولوں کو پرموٹ کریں، بچوں کو تعلیم دیں، کل آپ دیکھیں کوئی لڑنے کو کہے گا تو وہ کہیں گے نہیں غلط۔ ہمارے آبا و اجداد نے جب یہ ملک بنایا تھا اس وقت ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانیاں دی تھی تو کیا وہ کہتے تھے کہ یہ کر لیں؟ وہ نہیں، وہ نہ حرام کھانے کو کہتے تھے، نہ لڑنے کو کہتے تھے، بلکہ ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے بات کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو آپ پاکستان کی تاریخ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، 190 ملین پاؤنڈ کیوں کھا گئے؟ پھر سوال کا جواب تو دیں۔ پھر جو ٹرسٹ کے نام پہ زمین اپنی فیملی کے نام پہ منتقل کر گئے، یہ کون سی تربیت کا حصہ ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تو جواب دیا نہیں۔ خان صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرے سارا اثاثے جو ہیں وہ شوکت خانم اور یہ جو ٹرسٹی ہیں اس کے۔ آپ بتائیں کسی لیڈر نے اپنے اثاثے جو ہے کہا ہے کہ میرے بعد سارے اثاثے جو ہیں اسکول کے؟ میں اس پہ ایک اور ویو دینا چاہتا ہوں۔ جی آپ یہ دیکھیے کہ جس ادارے سے متعلق یہ معاملات ہیں کہ ان سے جو ہے وہ برطانیہ میں ریکوری کی گئی اور وہ پیسہ جو ہے اور جس کی بنیاد پہ پھر یہ جو قادر ٹرسٹ کی ساری کہانی چل رہی ہے، جو زمین دی گئی اور جو سارا سلسلہ ہوا انفولڈ ہوگی، میں آپ کو اس کا نام جو ہے وہ کسی میڈیا پہ، کسی چینل پہ، کسی فرد کی طرف سے کہیں بھی نہیں لیا جا رہا۔ جی جان صبر ہے لینا فریق ہے نا جان۔ دیکھیں اچھا جو عدالتیں ارے میں آپ کے اوپر تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ گرفتار کر سکتی ہیں۔ ارے یار کیا وہ ملک ریاض چلیں بریک کے لیے جائیں، کیا وہ دوسرے کسی؟ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں نا میں بھی یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں آپ سمجھے ہی نہیں ہم کی بات وجہ کرنا ہے، یہ ساری بات ہے۔ چلیں ظفر بھائی وقت ختم ہو گیا، جاوید بھائی وقت ختم ہو گیا، گفتگو جاری رکھیں گے، بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔